حضرات، یہ مرثیہ جناب باقر زیدی صاحب کا تصنیف کردہ، جس کا عنوان ہے گھر، اور گھر اس میں مصائب جناب فاطمہ زہرا کے ہیں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ ایک بار درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گھر سماعت فرمائے کہ لائق شکر ہے ہر حال میں نعمت گھر کی، لائق شکر ہے ہر حال میں نعمت گھر کی، ساعت راحت و آرام ہے ساعت گھر کی، گھر کے لوگوں سے بڑھا کرتی ہے عزت، گھر کے لوگوں سے بڑھا کرتی ہے عزت گھر کی، اور ناز بن جاتی ہے تاریخ کا حرمت، ناز بن جاتی ہے تاریخ کا حرمت گھر کی۔ کس طرح کے گھر کے افراد ہی جب گھر کا شرف بنتے ہیں، گھر کے افراد ہی جب گھر کا شرف بنتے ہیں، تب کہیں یثرب و بطحا و نجف، تب کہیں یثرب و بطحا و نجف بنتے ہیں، تو گھر میسر ہو تو لازم ہے تشکر گھر کا، گھر میسر ہو تو لازم ہے تشکر گھر کا۔ خوب ہے گھر سے بھی اچھا ہو، خوب ہے گھر سے بھی اچھا ہو تأثر گھر کا، حد اخلاق میں جائز ہے تفاخر گھر کا، مگر اچھا نہیں ہوتا ہے تکبر، مگر اچھا نہیں ہوتا ہے تکبر گھر کا۔ اہل دنیا ذرا اس بات کو کم جانتے ہیں، اہل دنیا ذرا اس بات کو کم جانتے ہیں، اور خاک ساری میں جو رفعت ہے وہ ہم۔ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو چین پاتا ہے جہاں دل اسے گھر کہتے ہیں، چین پاتا ہے جہاں دل اسے گھر کہتے ہیں، جہاں مشکل نہ ہو مشکل، جہاں مشکل نہ ہو مشکل اسے گھر کہتے ہیں، ہو جو اقدار کا حامل اسے گھر کہتے ہیں، ہو جہاں عشرت منزل، ہو جہاں عشرت منزل اسے گھر کہتے ہیں، گھر میں ہوتا ہے صدا شام و سحر کا آرام، گھر میں ہوتا ہے صدا شام و سحر کا آرام، حد راحت ہے جسے کہتے ہیں گھر کا، حد راحت ہے جسے کہتے ہیں گھر کا آرام۔ تو ہر ایک انسان کو ہوتی ہے ضرورت گھر کی، ہر ایک انسان کو ہوتی ہے ضرورت گھر کی، گھر کے افراد پہ واجب ہے حفاظت، گھر کے افراد پہ واجب ہے حفاظت گھر کی، گھر میں رہنے سے جو ہو جاتی ہے عادت، گھر میں رہنے سے جو ہو جاتی ہے عادت گھر کی، اسی عادت سے پنپتی ہے محبت، اسی عادت سے پنپتی ہے محبت کر گھر کی، اور گھر کی الفت سبب حب وطن ہوتی ہے، گھر کی الفت سبب حب وطن ہوتی ہے، اندلیبوں ہی سے تزئین چمن ہوتی ہے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جس میں دیوار ہو در ہو اسے گھر کہتے ہیں، جس میں دیوار ہو در ہو اسے گھر کہتے ہیں، شام ہو جس میں سحر ہو، شام ہو جس میں سحر ہو اسے گھر کہتے ہیں، جس میں الفت کا شجر ہو، جس میں الفت کا شجر ہو
اسے گھر کہتے ہیں، اور جس کی شاخوں پہ ثمر ہو اسے گھر کہتے ہیں. سماعت فرمائیں گے، غضب کی ٹیپ لکھی ہے کہ جس کی شاخوں پہ ثمر ہو اسے گھر کہتے ہیں. جانتے بھی ہیں کہ گھر ماں کا ہے یا باپ کا ہے. جانتے بھی ہیں کہ گھر ماں کا ہے یا باپ کا ہے، ارے پھر بھی مہمان سے کہتے ہیں کہ گھر. جس میں دیوار ہو در ہو اسے گھر کہتے ہیں. شام ہو جس میں سحر ہو اسے گھر کہتے ہیں. جس میں الفت کا شجر ہو اسے گھر کہتے ہیں. جس کی شاخوں پہ ثمر ہو اسے گھر کہتے ہیں. جانتے بھی ہیں کہ گھر ماں کا ہے یا باپ کا ہے، پھر بھی مہمان سے کہتے ہیں کہ گھر. تو جس میں بنتی ہے قرابت وہی گھر ہوتا ہے. جس میں بنتی ہے قرابت وہی گھر ہوتا ہے. جس میں ملتی ہے وراثت، جس میں ملتی ہے وراثت وہی گھر ہوتا ہے. جس میں رہنا ہے سعادت وہی گھر ہوتا ہے. اور جس میں بڑھتی ہے محبت، جس میں بڑھتی ہے محبت وہی گھر ہوتا ہے. جس میں اخلاق ہو واجب اسے گھر کہتے ہیں. جس میں اخلاق ہو واجب اسے گھر کہتے ہیں. جس میں ہو حفظ مراتب اسے گھر، جس میں ہو حفظ مراتب اسے گھر کہتے ہیں. تو راہ تاثیر و اثر ہے جسے گھر کہتے ہیں. راہ تاثیر و اثر ہے جسے گھر کہتے ہیں. ایک گزرگاہ خبر ہے، ایک گزرگاہ خبر ہے جسے گھر کہتے ہیں. ایک انداز نظر ہے، ایک انداز نظر ہے جسے گھر کہتے ہیں. اور تربیت کا وہ بشر ہے، تربیت کا وہ بشر ہے جسے گھر کہتے ہیں. تو گھر ہے اقدار کا سانچہ، گھر ہے اقدار کا سانچہ جہاں ڈھلتے ہیں مزاج. اور گھر بدلتا ہے تو لوگوں کے بدلتے ہیں مزاج. گھر بدلتا ہے تو لوگوں کے بدلتے ہیں مزاج. اور وہی جنت تھی، وہی جنت تھی جو انسان کا پہلا گھر تھا. وہی جنت تھی جو انسان کا پہلا گھر تھا. کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، بہت اچھا گھر تھا. اور جس سے اچھا نہیں ممکن ہے وہ اچھا، جس سے ممکن نہیں، جس سے اچھا نہیں ممکن ہے وہ اچھا گھر تھا. مثل جس کی نہیں دنیا میں وہ ایسا، مثل دنیا میں، مثل جس کی نہیں دنیا میں وہ ایسا گھر تھا. تو وہ جو فردوس کے پالے تھے قبالے بھی گئے، وہ جو فردوس کے پالے تھے قبالے بھی گئے. اور پھر ہوا یوں کہ اسی گھر سے نکالے بھی، پھر ہوا یوں کہ اسی گھر سے نکالے بھی گئے. تو ذہن تاریخ میں ہے گھر کا تصور کب سے، ذہن تاریخ میں ہے گھر کا تصور کب سے. جس سے خلقت ہوئی آدم کی یقیناً تب سے، جب سے خلقت ہوئی آدم کی یقیناً تب سے. گھر جو جنت میں ملا رہنے کو، گھر جو جنت میں ملا رہنے کو اپنے رب سے، گھر جو جنت میں ملا رہنے کو اپنے رب سے. وار دشمن نے بھی کاری کیا ایسے ڈھب سے، وار دشمن نے بھی کاری کیا ایسے ڈھب سے کہ زندگی کے یہ نیا، زندگی کو یہ نیا دور کا احساس ملا. زندگی کو یہ نیا دور کا احساس ملا. اور ہجر ہوا کا ہوا رہنے کو بنباس، ہجر ہوا
کا ہوا رہنے کو، بنواس ملا تو کچھ ضرورت سے بھی کم ہو کہ زیادہ گھر ہو، کچھ ضرورت سے بھی کم ہو کہ زیادہ گھر ہو، تنگ مفلس کی طرح ہو کہ کشادہ، تنگ مفلس کی طرح ہو کہ کشادہ گھر ہو، بیچ جنگل میں ہو یا برسر جادہ، برسر جادہ گھر ہو، اور سنگ مرمر سے منفش ہو کہ سادہ، سنگ مرمر سے منفش ہو کہ سادہ گھر ہو، بزم ہستی میں ہے، فرمائیں گے کہ بزم ہستی میں ہے ہر ایک کو ضرورت گھر کی، بزم ہستی میں ہے ہر ایک کو ضرورت گھر کی، اور بستیاں بستی ہیں دنیا میں بدولت گھر کی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بستیاں بستی ہیں دنیا میں بدولت گھر کی، سماعت فرمائیں گے بند، اور خاص طور سے بیت کہ گھر بدی کے بھی ہیں، گھر بدی کے بھی ہیں، نیکی کے بھی گھر ہوتے ہیں، گھر بدی کے بھی ہیں، نیکی کے بھی گھر ہوتے ہیں، گھر ہے خشکی کے بھی، پانی کے بھی گھر، گھر ہے خشکی کے بھی، پانی کے بھی گھر ہوتے ہیں، اور شیشے کے سنگ کے لکڑی کے بھی گھر، شیشے کے سنگ کے لکڑی کے بھی گھر ہوتے ہیں، اور کپڑے کے پھوس کے مٹی کے بھی گھر، گھر بدی کے بھی ہیں، نیکی کے بھی گھر ہوتے ہیں، گھر ہے خشکی کے بھی، پانی کے بھی گھر ہوتے ہیں، شیشے کے سنگ کے لکڑی کے بھی گھر ہوتے ہیں، کپڑے کے پھوس کے مٹی کے بھی گھر ہوتے ہیں۔ کتنا محفوظ ہے، فرمائے کہ کتنا محفوظ ہے، مضبوط نرالا گھر ہے، لکھا ہے کہ کتنا محفوظ ہے، مضبوط نرالا گھر ہے، تارے ریشم سے تو مکڑی کا جو جالا، کتنا محفوظ ہے، مضبوط نرالا گھر ہے، اور تارے ریشم سے بنا مکڑی کا جالا گھر ہے، تو گھر کا آنگن ہو جہاں دھوپ بھی آئے جائے، گھر کا آنگن ہو جہاں دھوپ بھی آئے جائے، ہو جہاں دولت دنیا پہ بھی دین کے سائے، ہو جہاں دولت دنیا پہ بھی دین کے سائے، دل کسی کا نہ کہیں گھر سے بگڑنے، دل کسی کا نہ کہیں گھر سے بگڑنے پائے، اور گھر کا بھیدی ہی تو ہوتا ہے جو لنکا، دل کسی کا نہ کہیں گھر سے بگڑنے پائے، کیونکہ گھر کا بھیدی ہی تو ہوتا ہے جو لنکا ڈھائے، جس میں کچھ بس نہیں چلتا ہے وہ گھر جبر کا ہے، جس میں کچھ بس نہیں چلتا ہے وہ گھر جبر کا ہے، اور آخری گھر جو ہے دنیا میں وہ گھر قبر کا ذہن نصیب، جس میں کچھ بس نہیں چلتا ہے، جس میں کچھ بس نہیں چلتا ہے وہ گھر جبر کا ہے، آخری دنیا میں آخری گھر ہے جو دنیا میں وہ گھر قبر کا ہے۔ تو بزم افلاک میں ہے شمس و قمر کی زینت، بزم افلاک میں ہے شمس و قمر کی زینت، نظم اوقات میں ہے شام و سحر کی زینت، رشتے ناتوں سے ہوا کرتی ہے گھر کی، رشتے ناتوں سے ہوا کرتی ہے گھر کی زینت، اور ماں بہن بھائی پسر اور پدر کی
ماں بہن بھائی پسر اور پدر کی زینت، بات تو یہ ہے مکینوں سے مکہ بنتا ہے، بات تو یہ ہے مکینوں سے مکہ بنتا ہے، اور بستیوں شہروں محلوں سے جہاں، بستیوں شہروں محلوں سے جہاں بنتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سماعت فرمائیں گے کہ چاند کے گرد جو ہے نور کا حالہ گھر ہے، چاند کے گرد جو ہے نور کا حالہ گھر ہے، آب باراں کو تو برسات کا نالا، آب باراں کو تو برسات کا نالا گھر ہے، کوئی نیچا تو کوئی سیڑھیوں والا، کوئی نیچا تو کوئی سیڑھیوں والا گھر ہے، اور نسل آدم میں تو ہر ایک کا حوالہ، نسل آدم میں تو ہر ایک کا حوالہ گھر ہے، کس طرح کہ ضبط تحریر میں کچھ حد سے سوا گھر کا ہے، ضبط تحریر میں کچھ حد سے سوا گھر کا ہے، اور نام کے ساتھ بھی دیکھو تو پتہ گھر کا، نام کے ساتھ میں دیکھو تو پتہ گھر کا ہے، اور گھر ہے، ایک اور سماعت فرمائیں گے نیا زاویہ، کہ گھر ہے اینک کا بھی، گھر ہے اینک کا بھی تلوار کا گھر ہوتا ہے، گھر ہے اینک کا بھی تلوار کا گھر ہوتا ہے، گھر ہے اپنوں کا بھی اغیار کا گھر ہوتا ہے، گھر ہے غافل کا بھی ہوشیار کا گھر ہوتا ہے، اور گھر ہے محکوم کا سردار کا گھر، گھر ہے محکوم کا سردار کا گھر ہوتا ہے، اور منعم کا ہے گھر، اور ہے مزدور کا گھر، اور منعم کا ہے گھر، اور ہے مزدور کا گھر، اور جلوہ نور کی منزل ہو تو ہے طور کا، جلوہ نور کی منزل ہو تو ہے طور کا گھر، تو راہ میں راہ نما راہ گزر کی باتیں، راہ میں راہ نما راہ گزر کی باتیں اچھی لگتی ہے مسافر کو سفر کی، اچھی لگتی ہے مسافر کو سفر کی باتیں، اور ہوتی رہتی ہیں ادھر اور ادھر کی، ہوتی رہتی ہیں ادھر اور ادھر کی باتیں، اور دل میں گھر کرتی ہے ہوتی ہے جو گھر کی، دل میں گھر کرتی ہیں ہوتی ہے جو گھر کی باتیں، خستتاً رات کو آرام سے گھر آتا ہے، خستتاً رات کو آرام سے گھر آتا ہے، اور صبح کا بھولا ہوا شام کو، صبح کا بھولا ہوا، تو آپ سماعت فرمائیں کہ آپ مجلس میں جہاں بیٹھے ہیں، آپ مجلس میں جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی گھر ہے، آپ مجلس میں جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی گھر ہے، اہل دنیا کا ہے، اہل دنیا کا ہے، اور خیر سے دینی، اہل دنیا کا ہے اور خیر سے دینی گھر ہے در علم سے نسبت تو یہ علمی ہے، در علم سے نسبت تو یہ علمی گھر ہے، اور عرض باطل پہ ہے لیکن یہ حسینی، لیکن یہ حسینی گھر ہے، حق کی راہوں پہ یہاں بیٹھ کے چلنا سیکھو، حق کی راہوں پہ یہاں بیٹھ کے چلنا سیکھو، اور خود تو بدلے ہو زمانے کو بدلنا سیکھو۔ اور کرم اللہ کا ماں باپ کی شفقت گھر میں، کرم اللہ کا ماں باپ کی شفقت گھر میں، پاس اخلاص و وفا مہر و محبت گھر میں، نسل در نسل بزرگوں کی ریاضت گھر میں، اور جو کہیں سے نہیں ملتی ہے وہ
جو کہیں سے نہیں ملتی ہے مت، گھر میں جو ملتی ہے نعمت وہ کہاں ملتی ہے؟ ارے جس کے پیروں تلے جنت ہو وہ ماں، جس کے پیروں تلے جنت ہو وہ ماں ملتی ہے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو کربلا سلسلہ اہل وفا کا گھر ہے، کربلا سلسلہ اہل وفا کا گھر ہے، نرگئے کفر میں ارباب خدا کا گھر ہے، وادی ظلم میں مظلوم جفا کا گھر ہے، راہ کہتی ہے یہی راہنما کا گھر ہے، سبھی عالی ہے یہاں ایسا یہ عالی گھر ہے، اور یہ بھی ایک عالم امکان کا مثالی، یہ بھی ایک عالم امکان کا مثالی گھر ہے۔ تو خانہ آل محمد پہ تو آئی افتاد، گلشن دین الہی ہوا پھر سے آباد، ہائے کیا آل محمد پہ ہوئی ہے بیداد، ارے کربلا ہو گئی، کربلا ہو گئی آباد، مدینہ برباد، کربلا میں جو بھرے گھر کی یہ قربانی ہے، اور گھر میں یثرب کے بھی ویرانی سی ویرانی ہے۔ تو کبھی صغرا نے تصور میں جھلایا جھولا، کبھی معصوم سکینہ کو بہت یاد کیا، کبھی عباس کی شفقت کا خیال آنے لگا، اور کبھی اکبر کے خیالوں میں لگایا صحرا، گھر کی ویرانی میں کیا کیا نہیں سوچا دل میں، اور نیک اکبر سے ہے لینے کی تمنا دل میں، نیک اکبر سے ہے لینے کی تمنا دل میں۔ ابھی ذاکر اول سے آپ سماعت فرما رہے تھے، جناب صغرا کا عریضہ، جب جناب صغرا عریضہ لکھوا چکی ہیں، اس سے آگے کا حال سماعت فرمائے کہ سارا لکھوا چکی احوال، سارا لکھوا چکی احوال یہ جس دم صغرا، سارا لکھوا چکی احوال یہ جس دم صغرا، لکھنے والے نے وہ خط فاطمہ صغرا کو دیا، لکھنے والے نے وہ خط فاطمہ صغرا کو دیا، خط لیے در پہ کھڑی رو رہی تھی وہ دکھیا، ارے اتنے میں ناقے سوار ایک ادھر سے نکلا، صغرا چلائی کہ اے بھائی کہاں جاتا ہے، صغرا چلائی کہ اے بھائی کہاں جاتا ہے، اور نام اس شہر کا کیا ہے تو جہاں جاتا ہے، تو سن صدا فاطمہ صغرا کی، فاطمہ بیمار کی، وہ ناقے سوار آیا ڈبڑی کی طرف پھیر کے ناقے کی مہار، پوچھا تو کون ہے اور روتی ہے کیوں زارو قطار، ارے بولی شبیر کی دختر ہوں میں دکھیا بیمار، بولی شبیر کی دختر ہوں میں دکھیا بیمار، نام صغرا ہے میرا فاطمہ کی پوتی ہوں، اور باپ سے بچھڑی ہوں اس واسطے میں روتی ہوں، تو اب تلک کچھ نہیں آئی مجھے بابا کی خبر، تو خدا کے لیے کر میری غریبی پہ نظر، خط یہ شبیر کو پہنچا دے میں صدقے تجھ پر، اور زر نہیں رکھتی ہوں دیتی ہوں یہ سر کی چادر، زر نہیں رکھتی ہوں دیتی ہوں یہ سر کی چادر، اور بابا دیکھیں گے تو پہچان کے لے لیویں گے، اور مال و زر اس کے عوض تجھ کو بہت دے میں، تو لے کے خط ہاتھ میں کہنے لگا وہ ناقے سوار، ارے پوتی زہرا کی ہے تو، پوتی زہرا کی ہے تو، لوں گا نہ چادر زنہار، کہہ کے یہ پٹکے میں رکھ خط کو چلا پھر ایک بار، اور کربلا پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک شاہ سوار، کربلا پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک شاہ سوار ہے بلندی پہ کھڑا، تشنہ دہا ایک طرف اور لاکھوں اس شاہ کے ہیں دشمن جاں ایک طرف، تو دل میں یہ سوچ کے کہنے لگا وہ ناقے سوار، دل میں یہ سوچ کے کہنے لگا وہ ناقے سوار، ہو نہ ہو ہے یہی بے شبہ علی کا دلدار،
کہ اکیلا بھی ہے اور زخمی بھی ہے، زخمی بھی بے حد و شمار، اور پر کوئی روب سے پاس آتا نہیں ہے زنہار۔ ایک لاکھوں سے لڑے جنگ کا دستور نہیں، اور جز حسین ابن علی اور کا مقدور نہیں۔ فرمائے کہ اترا ناقے سے کیا آن کے حضرت کو سلام، اور دے کے خط ہاتھ میں رو رو کے کیا اس نے کلام، دے کے خط ہاتھ میں رو رو کے کیا اس نے کلام، میں مدینے سے چلا آتا ہوں یا شاہ انام، اور روئے شیخ دیکھ کے سرنامے پہ صغرا کا نام، روئے شیخ دیکھ کے سرنامے پہ صغرا کا نام، اور کھول خط پڑھتے تھے اور اشک بہے جاتے تھے، کھول خط پڑھتے تھے اور اشک بہے جاتے تھے، اور حرف بھی آنسوؤں سے خط کے دھلے جاتے تھے۔ تو پڑھ کے خط روئے بہت دیر امام زیجا، پھر کہا لاشے اکبر سے کہ آئے غیرت ماں، پھر کہا لاشے اکبر سے کہ اے غیرت ماں، نامہ بر صغرا کا خط لایا ہے باحال تباہ، اور آہ تم چل بسے اور دیکھی نہ خط آنے کی راہ، ارے لکھا ہے وعدہ کیا اور نہ بلایا مجھ کو، لکھا ہے وعدہ کیا اور نہ بلایا مجھ کو، اور تم سلامت رہو گو دل سے بھلایا۔ تو کھولو آنکھیں، کھولو آنکھیں، پڑھو خط اور کہو کیا لکھوں جواب، امام کے کھولو آنکھیں پڑھو خط اور کہو کیا لکھوں جواب، ارے باتیں مجھ سے کرو اٹھ بیٹھ بہت کر چکے خواب، خط میں مضمون ہے ایسا کہ نہیں سننے کی تاب، اور دل پریشان ہے لال اور آنکھیں خونباب، پھر پکارے یہ علمدار کو عباس آؤ، پھر پکارے یہ علمدار کو عباس آؤ، اور مجھ میں طاقت نہیں آنے کی تمہیں پاس، مجھ میں طاقت نہیں آنے کی تمہیں پاس آؤ۔ کہتے ہیں کہ فاطمہ صغرا کا خط میرے لیے آیا ہے، اور دیر سے پوچھتا ہے تم کو جو خط لایا ہے، دیر سے پوچھتا ہے تم کو جو خط لایا ہے، کچھ زبانی بھی تمہیں کہتا ہے فرمایا ہے، اور اب تلک مجھ سے جواب اس کا نہیں پایا ہے، کیا لکھوں مرنے کی جو سب کے خبر پاوے گی، کیا لکھوں مرنے کی جو سب کے خبر پاوے گی، ارے ہے وہ بیمار بہت سنتے ہی مر جاوے۔ تو کہہ کے یہ خیمے کی جانب گئے، پھر کر شبیر خط دکھا بیویوں کو کرنے لگے یہ تقریر، خط میں صغرا نے یہ تم سب کو کیا ہے تحریر، ارے مجھ کو کیوں بھول گئے مجھ سے ہوئی کیا تقصیر، گھر میں مسند کبھی بابا کی بچھاتی ہوں میں، گھر میں مسند کبھی بابا کی بچھاتی ہوں میں، اور خالی جھولا کبھی اصغر کا جھلاتی ہوں، خالی جھولا کبھی اصغر کا جھلاتی ہوں میں۔ تو شاہ سے سنتے ہی یہ رونے کا ایک شور اٹھا، خط کے سننے کا کسی کو بھی نہیں ہوش رہا، بانو سر پیٹ کے کہنے لگی ہائے ہائے صغرا، ارے تجھ کو تقدیر نے پھر باپ سے ملنے نہ دیا، علی اصغر بھی موئے بھیجو کسے لینے کو، اور شاہ زخمی ہوئے اب جاتے ہیں سر دینے کو۔ تو بیویاں روتی تھی اور کرتی تھی زینب یہ بیان، خط لیے شاہ ہوئے خیمے سے میدان کو رواں، آ کے ٹہرے وہاں قاصد کھڑا روتا تھا جہاں، ارے بولے تو نے بھی سنی خیمے کی فریاد و فغاں، بولے تو نے بھی سنی خیمے کی فریاد و فغاں، زندہ اکبر نہیں قاسم نہیں عباس نہیں، اور ایک میں زخمی ہوں اب کوئی میرے پاس، تو کیا لکھوں میں
کہتے ہیں کہ کیا لکھوں میں کہ نہ کاغذ نہ دوات اور قلم، ارے کس طرح نامہ کروں فاطمہ صغرا کو رقم۔ سن کے قاصد نے کہا پیٹ کے سر آئے ستم، خط نہ لکھو گے تو مر جائے گی وہ کشتہ غم، خط ملے گا تو نہ ضائع میری محنت ہوگی، اور آپ کے خط کی مدینے میں زیارت ہوگی۔ تو سن کے یہ شاہ نے، میں کس طرح خط لکھا امام نے کہ سن کے یہ شاہ نے ترکش سے لیا تیر نکال، کاٹ کر پھینک دی شمشیر سے اس تیر کی بھال، پھر تراشا اسے اور قد دیا خامے کی مثال، اور کہا دعوات نہیں، کہا دعوات نہیں، خون تو ہے اس سے بھی لال۔ ارے خون بھرے زخموں سے ترنوں کے قلم کرنے لگے، اور پشت پہ عرضی کی حال اپنا رقم کرنے لگے۔ دیکھے آئے میری نور نظر لخت جگر راحت جاں، پہنچی عرضی تیری ظاہر ہوا سب راز نہاں، کس طرح تجھ کو لکھوں گزری ہے جو کچھ کے یہاں، اور نہیں ممکن کہ بیاں کر سکے قامے کی زبان، قتل رن میں ہوا ہر ایک میرا پیارا صغرا، اور علی اصغر بھی گیا تیر سے مارا صغرا، ایک میں باقی ہوں سو بھی کوئی دم کا مہمان، غش پہ غش آتے ہیں اور زخموں سے ہے خون رواں، سامنے خاک پہ سوتے ہیں میرے شیر جواں، اور دیکھتا ہوں انہیں اور تن سے نکلتی ہے جان، خط کا مضمون تیرا سب کو سنایا میں نے، اور پر جواب ایک بھی لاشے سے نہ پایا، پر جواب ایک بھی لاشے سے نہ پایا میں نے۔ کہتے ہیں کہ کاغذ و خم و دعوات ہے سب کچھ نایاب، اپنے خون سے لکھا ناچار تیرے خط کا جواب، زیست ہے بحر فنا میں میری مانند حباب، اور قافلہ جا چکا اب میں بھی ہوں بس پابا رکاب، ندی گردن سے میری خون کی جاری ہوگی، اور اب قیامت کو ملاقات ہماری ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم ہماری اس حقیر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار عالم جہاں جہاں ناشیان علی آباد ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے احوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔